معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، تعویذوں کا استعمال عام ہے۔ تعویذوں کے بارے میں جانتے ہیں جی؟ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو تعویذ؟ کبھی دیکھا ہے جی؟ تعویذ دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ تعویذ؟ کیا ہوتا ہے؟ جو جادو ٹونے کرتے ہیں وہ پہنتے ہیں جی۔ اور کوئی؟ سر اس پہ نا مطلب جو چیز بندہ چاہتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا جائے، اس لحاظ سے وہ جن سے ہم کرواتے ہیں وہ اپنی کتاب میں سے کچھ پڑھ کے تو وہ اس حساب سے لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسا لکھا ہے۔ جو کچھ ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے ہم ان کو جا کر بتاتے ہیں، اور وہ ہمیں کچھ لکھ کر دیتے ہیں، پھونک کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے استعمال کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تعویذ کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے، کس کس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے؟ موسٹلی برائی کے لیے۔ موسٹلی کیا؟ کسی کے لیے برا کرنا، اس کے لیے یہ ہوتا ہے۔ نہیں، لوگ اچھائی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ پوٹھی سیدھی بھائی کیا سرکار نے پوٹھی سیدھی لکھائی ہوندی ہے۔ چلے کوئی اور بات، کوئی ہاں جی، کوئی اور کسی کو علم ہو اس کے بارے میں جی؟ حفاظت کے لیے بچوں کو باندھتے ہیں، یعنی کہ اس کا دونوں طرح سے استعمال ہے۔ آپ اس کا نیگیٹو، ہاں یہ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سس نوں دے خلاف تے نوں، کیا خیال ہے؟ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ تعویذ کا لفظ اگر آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا، جس طرح سے اس کا استعمال، اور ہم یہ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں وہ لکھ کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ پھونک کر دیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھئی آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا؟ یا تو آپ نے پانی کے اندر اس کو مکس کرنا ہے، پی جانا ہے، یا پھر آپ نے اس کو جا کر کہیں پر دبا دینا ہے، یا آپ نے کسی کو پلا دینا ہے، یا آپ نے لٹکا دینا ہے، یا آپ نے اپنے بازو کے ساتھ، ٹانگ کے ساتھ، یا گلے میں لٹکا لینا۔ کیا خیال ہے؟ لوگ ایسا کرتے ہیں جی؟ ٹانگ کے ساتھ بھی باندھتے ہیں، بازو کے ساتھ بھی باندھتے ہیں، اور گلے میں بھی ایسا ہوتا ہے جی؟ ایسا ہوتا ہے، اور یہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال ہے۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کا پاک کلام ان تعویذوں کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور کیوں لوگ اور اس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسی ہی بات کو سیکھنے کا موقع مل رہا، ایک ایسی ہی بات ہمیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی، وہ یہ کہ کتاب مقدس کی ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی۔ اگر آپ بظاہر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت میں ہمیں کچھ لکھا ہوا، ایک ہی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں کیا خدا نے کہا اپنے لوگوں سے کہ جو باتیں میں تمہارے ساتھ کر رہا، آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو نشان کے طور پر کہاں باندھنا ہے؟ اپنے ہاتھ کے اوپر، پھر کس کے اوپر؟ اپنی پیشانی کے اوپر، جو تیرے سب ٹیکوں کی مانند۔ پھر اس کے ساتھ خدا نے آگے آپ پڑھیں گے تو خدا نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اس کے گھر کی چوکھٹ کے اوپر بھی لگانا، باندھنا، اور یہ نشان ہوگا کہ تم میرے لوگ ہو۔ یہ کیا ہوگا جی؟ یہ نشان ہوگا کہ تم میرے لوگ ہو۔ اور یہیں سے اصل میں
جو آگے چل کر جو بات ہے وہ تعویذ تک، چونکہ تعویذ بنیادی طور پر ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اگر دیکھا جائے تو کئی لوگ اس کا استعمال، اور بالخصوص چونکہ یہ شریعت کی کتاب کا حصہ، اور جو یہودی لوگ تھے وہ ان باتوں کو ہو بہو اسی طرح لیتے تھے، اور وہ کرتے کیا کہ خدا کے پاک کلام کے اس حصے کو جو ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ اس پورے حوالے کو پڑھیں گے یا اس کے ساتھ اس سے ملتا جلتا بلکہ اس جیسا ہی حوالہ ہے اسی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت سے لے کر، تو وہ کرتے کیا کہ اس حصے کو کسی چیز کے اوپر لکھتے اور اسے چمڑے کے اندر سیتے، اور پھر اس کا استعمال اس طور سے کرتے، اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر اس کو لٹکا دیتے، اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھ لیتے، اپنے بازوؤں کے اوپر باندھ لیتے، اپنے ماتھے کے اوپر ایک ٹیکوں کی مانند باندھ لیتے، تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم نے خدا کے اس بات کو جو خدا نے ہم سے کہی ہے، ہم نے اس کو کتنا سنجیدہ لیا۔ یہ یہودیوں میں اس وقت بھی دستور تھا اور آج بھی دستور ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی یہودی کے گھر میں جائیں گے، چلے ہاتھ کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ کو اس کے بازو کے اوپر نظر آئے یا نہ آئے، اس کے ماتھے کے اوپر یہ تعویذ نظر آئے یا نہ آئے، ان کے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ انہوں نے خاص طور پر اس بات کا فوکس کیا ہوا ہے، اور آپ کو ایک چیز ضرور ملے گی جس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ واقعی ایک یہودی کا گھر، چونکہ انہوں نے اس بات کو اتنا سنجیدہ لیا کہ یہ ہماری پہچان ہے، ہمارے خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جب آپ، چونکہ استعمال ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزوں کا غلط بھی ہوتا ہے، کچھ کا درست بھی ہوتا ہے، اب یہاں پر جب خدا نے ان سے کہا اور وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن کیا صرف یہی خدا کی پاک مرضی تھی کہ پاک کلام کو لیا جائے، اس کا تعویذ بنایا جائے اور پھر اسے لٹکا دیا جائے، یا اس کا گلے میں پہن لیا جائے، یا ایک زیور کے طور پر پہن لیا؟ کیا خدا کا مطلب صرف یہی تھا؟ جی ہے اس کی سطحی بات۔ جو اوپر والی بات ہے، جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے باندھنا ہے گھر کی چوکھٹ پر، آپ نے باندھنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر، آپ نے لٹکانا ہے اپنے گلے میں، آپ نے باندھنا ہے اپنے ماتھے کے اوپر۔ یہ اس کی ظاہری بات ہے، لیکن اندر کی بات کیا ہے؟ کیا خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح کریں، یا اس وقت لوگ کرتے تھے، یا آج بھی یہودی ایسا کرتے ہیں؟ تو کیا بطور مسیحی ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ کیا ہم بھی بطور تعویذ اس کا استعمال ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ایک بار پھر اسی حوالے کی طرف چلتے ہیں جی، اس آیت کو پھر ذرا غور سے سب نے سننا ہے جی۔ اس لیے میری ان باتوں کو، ذرا یہ لفظ بھی قابل غور ہے، میری ان باتوں کو۔ اب یہ فرما کون رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور کن سے کہہ رہا ہے؟ اسرائیلیوں سے۔ میری ان باتوں کو، یعنی کہ جو باتیں میں تمہارے ساتھ کر رہا، اور ہم کلام کہتے کس کو ہیں؟ خدا کی باتوں کو۔ کلام کس کو کہتے ہیں جی؟ خدا کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ پاک کلام ہے، یہ خدا کا الہام ہے، یہ خدا کی بات۔ آپ ان کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا اس لیے میری ان باتوں کو، جب یہ میری باتیں تم تک پہنچیں تو اصل میں تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، چونکہ استثناء کی کتاب کا فوکس اسی بات پر ہے کہ خدا کے پاک کلام کو جو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ ہمیں کس طور سے دینی چاہیے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی،
اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا. کہاں پر محفوظ رکھنا جی؟ اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا. اس کے بعد پھر یہ بات کی گئی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھنا ہے اور اپنے ماتھے کے اوپر ٹیکا لگانا ہے یا اپنے بازو کے اوپر یا چوکھٹ کے اوپر اس کو لگانا ہے. جو پہلے بات خدا نے کی وہ یہ کہ یہ تیرے دل اور تیری جان میں محفوظ رہیں. اصل بات یہ ہے، اور جس بات کو اکثر اوقات لوگ اگنور کرتے اور اگلی بات کو سنجیدہ لے لیتے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تیرے دل میں اور تیری جان میں محفوظ رہیں. یہ باتیں، یہ خدا کا پاک کلام دل کے اندر اور دل کے حوالے سے ہم نے پہلے سیکھا بھی ہے. 2-3 اتوار پہلے دل کے حوالے سے کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی. اپنے دل کی خوب حفاظت کر، دل کے اندر کلام کو محفوظ رکھنا، اپنی جان کے اندر. اور یہ دونوں لفظ مترادف بھی ہیں، دل و جان. اس کے لیے اکثر اوقات جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ محاورتاً ہم کرتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ ہے دل و جان. اس کا تعلق آپ کے اندر کے ساتھ، اس کا تعلق آپ کے باہر نظر. دیکھیں، دل بھی نظر نہیں آتا اور جان بھی نظر نہیں آتی. دل بھی نظر نہیں آتا اور جان بھی نظر نہیں. کہ نظر آتا ہے جی؟ دل نظر آتا ہے کسی کو؟ دل نظر آتا ہے آپ کا؟ نہیں آتا. جان نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں. لیکن یاد رکھیں، آپ کا دل بھی اور آپ کی جان بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ یہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں. آپ کا دل بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، اور پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی جان کیا ہے. دل و جان، تیرے دل کے اندر بھی اور تیری جان کے اندر بھی میرا پاک کلام محفوظ رہے. سب سے پہلا کام تو نے یہ کرنا ہے، اسے محفوظ کرنا ہے اپنے دل کے اندر، اپنی جان کے اندر. اب جب یہ جان کے اندر اور دل کے اندر محفوظ ہوگا تو پھر آگے خدا نے کہا کہ نشان کے طور پر اس سے پتا چلے گا کہ واقعی جب ہاتھ کے اوپر نظر آئے گا، جب ماتھے پر نظر آئے گا، جب چوکھٹ پر نظر آئے گا، پتا چلے گا کہ یہ تیرے دل کے اندر بھی ہے، تیرے دماغ کے اندر بھی ہے، تیری جان کے اندر بھی ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم اس کا تعویذ بنا لیتے ہیں، اگر اس کو ہم چوکھٹ پر بھی لگا لیتے ہیں، اگر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں بھی لٹکا لیتے ہیں، بازو کے اوپر باندھ بھی لیتے ہیں، نشان تو لے لیا، لیکن جو پہلا والا کام ہے وہ نہ کیا. دیکھیں، خدا نے کہا کہ یہ کام کرنا تو ہے لیکن نشان کے طور پر کرنا. جو اصل کام ہے دل میں اور جان میں محفوظ کرنا. اصل کام نشان نہیں ہے. یہ نشان تو دیکھے گا انسان جب گھر کے اندر داخل ہوگا اور وہاں پر آیت لکھی ہوگی، پتا چلے گا کہ یہ جی خدا کے لوگوں کا گھر ہے، یہ پہچان ہے، نشان ہے. تعویذ پہنا ہوگا، ہاتھ کے اوپر بندھا ہوگا، پتا چلے گا کہ یہ خدا کا بندہ. گلے میں تعویذ ہوگا، ماتھے کے اوپر لٹکا ہوا ہوگا، پتا چلے گا کہ یہ خدا. یہ تو دنیا دیکھے گی. دیکھیں، خدا نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ انسان کے دل پر نظر کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں جی؟ اب ذرا سوچیں کہ اصل بات کیا ہے، انسانوں کو دکھانا یا خدا کو دکھانا؟ اصل بات کیا ہے جی؟ خدا کو دکھانا، یا اگر دل کے اندر ہوگا. دیکھیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں. آپ کی جان کے اندر کیا ہے کسی کو پتا ہے جی؟ کسی کو ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے. خدا نے کہا کہ میری یہ باتیں تمہارے دل کے اندر، تمہاری جان کے اندر محفوظ رہیں. پہلی بات. پھر نشان یہ ہوگا، جب یہ تیرے دل کے اندر ہوں گی، تیرے دماغ کے اندر ہوں گی، تیری سوچوں خیالوں کے اندر ہوں گی،
پھر تو نشان کے طور پر ان کو گھر کے اوپر بھی باندھنا، یہ نشان تو ہوگا کہ واقعی یہ تیرے دل کے اندر بھی ہیں اور تیرے دماغ کے اندر بھی ہیں، تیری جان کے اندر بھی ہیں. اور اگر جان کے اندر نہیں ہے، دماغ کے اندر نہیں ہے، وہ خالہ جتنا مرضی کر لو، دکھاوا جتنا مرضی کر لیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اور آپ کے دماغ کے اندر، آپ کی جان کے اندر یہ پاک کلام محفوظ رہے. نشان والی بات بعد میں ہے. اب یہ نشان بھی خدا نے اصل میں کیوں دیا؟ کیونکہ جو تعویذ کا لفظ ہے بنیادی طور پر یہ ایک عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ تعویذ، جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا. اب جو تعویذ ہے یہ اگر آپ جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ اس طور سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز لکھی اور کسی کو استعمال کے لیے دے دی، لیکن جو اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کا مطلب بھی محفوظ کرنا یا محفوظ بنانا ہوتا. رکھوالی کے معنوں میں آتا ہے، ساتھ رہنے کے معاملے میں آتا ہے. اور یہی جب آپ اسی بات کو جا کر عبرانی میں پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر جا کر جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا. تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ چیز جو ہر وقت آپ کے ہاتھ کے اوپر باندھتے ہیں، آپ کے ماتھے کے اوپر باندھتے ہیں، آپ کیوں گلے میں لٹکاتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ رہے. اور جو تعویذ دینے والا ہے، اگر ہم اس کو معاشرتی طور پر بھی سیکھیں، وہ کیوں تعویذ بنا کر آپ کو دیتا کہ جب کر آپ نے بھائی اس کو چمڑے میں اس کو جڑوا لینا ہے، آپ نے باندھ لینا، یہ آپ کے ساتھ رہے. کیونکہ اور لغوی طور پر اس کا مطلب جیسے آپ کے بوا جی نے بتایا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کسی چیز سے ہم محافظت چاہتے ہیں، نگہبانی چاہتے ہیں، ہم کسی حفاظت میں رہیں. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ تعویذ جی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان سا ہوتا ہے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اطمینان سا ہوتا ہے جی. تعویذ بنیا کچھ بھی نہیں ہوئے گا، تعویذ بنیا تھے یہ ان معنوں میں بھی ہوتا ہے. اور تعویذ کا لغوی مطلب یہ بھی ہے محفوظ رکھنا یا محفوظ رہنا. اور خدا نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ نے ان کو اس طور سے استعمال کرنا ہے، دیکھیں اگر ہاتھ کے بارے میں خدا نے کہا، سب سے پہلا کام خدا نے یہ کہا کہ یہ تیرے دل اور تیری جان کے اندر محفوظ رہے، پہلی بات. اور دوسری بات نشان کے طور پر ہاتھوں کے اوپر باندھنا. اب جب ہاتھوں کے اوپر باندھنا ہے، کیوں خدا نے کہا کہ ہاتھوں کے اوپر باندھنا؟ پاؤں کے اوپر باندھنے کے لیے خدا نے کیوں نہیں کہا؟ خدا نے کیا کہا جی؟ کہاں پر باندھنا؟ دیکھیں جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کا کوئی بھی کام آپ کے ہاتھ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدن کے نمائندے ہیں آپ کے ہاتھ. جو کچھ آپ اب دل کے اندر کیا ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، اس بات کو ذرا ایک طرف رکھیں. آپ کے ہاتھ نمائندے ہیں آپ کے عمل کے. جو بھی عمل آپ کرتے ہیں وہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کے بدن کے نمائندے ہیں آپ کے ہاتھ. اور اصل میں جب خدا نے یہ کہا نا، جو اندر کی بات ہم کرنے لگے ہیں، بظاہر یہ ہے کہ ہاتھوں کے اوپر باندھنا، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہ تیری جان کے اندر، تیرے دل کے اندر محفوظ رہے. اور جب یہ تیرے دل کے اندر ہوگا، تیرے دماغ کے اندر ہوگا، تیری سوچوں کے اندر ہوگا، تیرے خیالوں کے اندر ہوگا، تو اپنے ہاتھوں سے جو بھی کام کرے گا، جو ایکشن کرے گا، تیرا ہر ایکشن خدا کے پاک کلام کے مطابق. جب ہاتھ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تو نے میرا کلام اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھ رکھا. تیرے ہاتھ محفوظ رہیں گے برائی سے، تیرے ہاتھ محفوظ رہیں گے ہر اس گناہ سے. ہاتھوں کے اوپر باندھنا تاکہ تیرے عمل سے یہ ثابت ہو سکے، تیرا عمل یہ ظاہر کرے کہ جیسے میرا کلام تو نے اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھا ہوا. ہاتھ آپ کے، آپ کوئی بھی کام دیکھیں، کام آپ جیسے بھی کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ نمائندے ہیں آپ کے کام کے، آپ کے عمل کے. اور جب تک آپ کا عمل درست نہیں ہے، دیکھیں اگر پاک کلام آپ کے فوکس میں ہے، پاک کلام آپ کے دل کے اندر ہے، اس جان کے اندر ہے، تو آپ کے ہاتھ
کیونکہ جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی ہم کام کرتے بھی ہیں. اور خدا نے کہا کہ نشان کے طور پر جب تیرے ہاتھ یہ کام کریں تو ہاتھ یہ نشان دیں گے، اصل میں یہ ظاہر کریں گے کہ تیرے جو اندر ہے وہ میرا پاک کلام ہے. تیرے اعمال یہ ثابت کریں گے کہ تو میرا بندہ اور میری بندی. تیرے اعمال یہ ثابت کریں گے کہ تو میرا بیٹا اور میری بیٹی. تو میرے کلام کو اپنے ہاتھوں کے اوپر نشان کے طور پر باندھنا، تاکہ کوئی بھی دیکھے اس نشان کو، تیرے ہاتھوں کے کام کو کوئی بھی دیکھے. اور اس لیے خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے لکھا کہ جو بھی کرو جی سے کرو تو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. جو بھی کام آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، آپ کی ایمانداری یہ ثابت کرتی ہے کہ واقعی آپ کا خدا کا پاک کلام آپ کے ہاتھوں کے اوپر بندھا ہوا. آپ کی دیانتداری یہ ثابت کرتی، آپ کا جو چلنا پھرنا یہ ثابت کرتا ہے، آپ کا ہر ایک عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا کلام آپ کے ہاتھوں کے اوپر بندھا ہوا. اس لیے خدا کا نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر کیا کرنا؟ ہاتھوں کے اوپر کیا کرنا جی؟ باندھنا. نشان کے طور پر ہاتھوں کے اوپر باندھنا، پہلی بات. اور پھر دوسرا کیا کہا جی؟ کیا لکھا ہے؟ پڑھ رہے تھے ابھی آپ. پیشانی، تیری پیشانی کے اوپر. اب خدا نے یہ کیوں کہا پیشانی کے اوپر ٹیکوں کی مانند؟ سب سے پہلے جب ہمارے کسی کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دھیان اس کی پیشانی کے اوپر جاتا. آپ کی پیشانی، اور پیشانی اس لیے ماتھا کو ٹیکوں کی مانند ہے. ٹیکا ایک زیور بھی ہے جو آپ پہنتے ہیں جی، پہنتے ہیں جی ٹیکا. یہ ٹیکا لگانے والا ٹیکا نہیں ہے، انجیکشن جسے کہا جاتا ہے. یہ ٹیکا وہ ہے جو جسے آپ زیور کے طور پر پہنتے ہیں، اور بڑے شوق کے ساتھ ہمارے اس خطے میں پہنا جاتا ہے ٹیکا، ماتھے کے اوپر ٹیکا. یہ آپ کی شخصیت کا پہچان بنتا ہے. یہ آپ کا ٹیکا، اسے آپ زیور کے طور پر، اور خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائننگ. آپ کو پتا ہے یہ آج کل تو آرٹیفیشل چلیں، لیکن ایک وقت تھا جب سونے کے یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں، کیونکہ لیکن مہنگا بڑا ہے، اس کو افورڈ کرنا آج کل اتنا آسان نہیں ہے. تو بھی خدا نے جب یہ کہا کہ یہ تیرے ماتھے کے اوپر ٹیکوں کی مانند، ذرا سوچیں کہ آپ کا ماتھا، سوچیں کہ آپ کی پیشانی جس کے اوپر خدا کا کلام ٹیکے کی مانند، کسی کا جب دھیان پڑے، دھیان جائے آپ کے اوپر، تو یہ پتا چلے کہ یہ واقعی میرا بندہ اور میری بندی. دیکھیے جو لوگ ہیں یہودی، کیوں اپنے گھروں کے اوپر آج بھی، اپنے ہاتھوں کے اوپر آج بھی، اپنے ماتھے کے اوپر آج بھی وہ اسے ایک تعویذ کے طور پر پہنتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. لیکن جب یہاں پر ماتھے کی بات کی گئی، چونکہ یہ ماتھے کے اوپر باندھنے کی بات کی گئی ہے، ماتھا اصل میں نہ صرف جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر اس کی ماتھے کے اوپر جاتی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماتھا اصل میں ماتھے کے پیچھے کیا ہے آپ کا؟ وہ ہے آپ کا دماغ، وہ ہے آپ کا ذہن. جب یہ تیرے ذہن کے اوپر بات بندھی ہوئی ہوگی، تیری سوچیں اور تیرے خیالات وہ کلام کے مطابق ہوں گے. تیرے ہاتھ کام کریں گے، اور ان ہاتھ کام کرتا کیسے ہے؟ ہاتھ کو یاد رکھے کمانڈ دیتا ہے آپ کا دماغ. جب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں یا ہاتھوں کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، کمانڈ آپ کا دماغ دیتا. اور جب آپ کے دماغ میں، کیونکہ جب ہم جان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، جان کا، اگر آپ اسی حوالے کو اس اصطلاح کی کتاب کے 6 باب میں پڑھیں گے نا، وہاں پر لفظ ذہن استعمال ہوا. دل و دماغ بھی ایک محاورہ ہے، دل و جان بھی ایک محاورہ ہے، اور یہ مترادف ہیں. سو ماتھے کے اوپر اس لیے کہ جو تیرا دماغ، تیرے سوچیں، تیرے خیالات ہیں، یہ بھی خدا کے پاک کلام کے مطابق. یاد رکھے دل آپ کے جذبات کا نمائندہ ہے، آپ کا دماغ آپ کے خیالات کا نمائندہ، آپ کے ہاتھ آپ کے کام کے نمائندے ہیں. اور جب دل کے اندر بھی کلام ہوگا، جب ذہن کے اندر بھی کلام ہوگا، تو پھر یقیناً آپ کے ہاتھ
جو بھی کام کریں گے یہ خدا کے کلام کے مطابق کریں گے، اور اس کام کے وسیلے سے یقیناً خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ اور اس آیت مقدسہ میں خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے اسی بات کو رکھا، اور آج یہ بات میرے اور آپ کے سامنے، آج یہ بات مجھے اور آپ کو کیا سبق دے رہی ہے؟ کیا سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کے پاک کلام کے اس حصے میں، کہ میری یہ باتیں جو میں آج کے دن تجھ سے کر رہا، خدا کا پاک کلام کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت سے اپنے پاس رکھیں؟ کیونکہ تعویذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہر وقت آپ کے پاس رہتی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور یاد رکھیں آپ ہر وقت کلام کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کتاب مقدس کو ہر وقت آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے پاس وہی رہتا ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے، آپ کے ساتھ وہی رہتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے ساتھ وہی رہتا ہے جو آپ کی جان کے اندر ہے، اور پھر وہی کلام آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ایکشن ہوتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے، نشان ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں۔ آج ذرا سوچیں، کئی بار مجھ سے بھی یہ بات کی گئی ہے، بھائی صاحب جہاں پر بیٹھے ہیں، کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ پادری صاحب میں، آپ کو پتہ ہے میری ایک روٹین ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ سنانا پیش کرنا ہوتا ہے واک کرتے ہوئے میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ پادری صاحب کدی بیگ نہیں کھلیا، میں نے پھر پتہ میں کیا گوا کیا سی یاد جی، پادری صاحب نے پوچھا کہ بیگ نہیں کدی کھلیا جی۔ بائبل کا استعمال ایسا نہیں ہے کہ میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جب میں پیغام کو تیار کرتا ہوں پہلے سے اس کے حوالے سے فوکس میرے فوکس، یہ میں ایک گواہی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ حوالہ جات کون سے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ جب یہ پاک کلام یاد رکھیں، کتاب بھی سدا آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور آموز کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کلام آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے خدا نے کہا دیکھیں پھر تو ٹیکے بنانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ہاتھ پر باندھ پاس ہوگا تبھی لکھیں گے، تبھی ٹیکے بنائیں گے، کتابی صورت میں ہوگا تبھی، جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ جو آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو آپ کے دل کے اندر ہے، اب جہاں پر اپنے کام کاج پر ہیں بائبل ساتھ نہیں ہے، ڈیوٹی پر ہیں بائبل ساتھ نہیں ہے، سفر میں ہیں بائبل ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ بائبل ساتھ ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، وہ بائبل ساتھ ہے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ ایک مثال آپ کو پہلے بھی شاید سنائی ہے، سادھو سندر سنگھ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک جادوگر آیا ہے، کچھ لوگ ہیں اس کے ساتھ، ایک بچے کو انہوں نے، بھائی اٹھ جا اس سیٹ سے، میں نے اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ بچے نے کہا جی میں نے بکنگ کروائی ہے، کیونکہ میں نے اس کے پیسے دیے ہیں، میں تو نہیں اٹھوں گا، یہ سیٹ میری ہے، آپ کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا بھی آپ جو بھی ہیں لیکن یہ سیٹ میری ہے، میں نے اس کے پیسے دیے ہیں۔ اس نے منتر شروع کر دیا۔ سادھو جی کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر، باقی لوگ بھی ٹرین کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکے نے کانپنا شروع کر دیا۔ سادھو جی کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے بچے سے کہا بچے تو آپ جا کر میری سیٹ پر بیٹھ جا، میں خود وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس کو غصہ بھی بڑا آیا جادوگر کو کہ یہ تو کھلا چیلنج ہے میرے لیے۔ اس نے منتر پر منتر، میں سکون سے بیٹھا۔ پھر وہ کہنے لگا جادوگر کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے میرا یہ منتر تیرے اوپر چل نہیں رہا۔ سادھو جی نے کہا کہ بھائی تلاشی لے لے۔ اب ان کی جیب سے ایک پاکٹ سائز انجیل نکلی، کچھ نقدی تھی، کچھ اور سامان جو عام طور پر ہم سفر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا۔ پھر اس نے منتر پڑھنا شروع کر دی، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اپنا سب سے خطرناک منتر بھی پڑھ دیا لیکن تیرے اوپر اثر نہیں ہوا، مجھے بتا اس کی وجہ کیا ہے۔ سادھو جی کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جو انجیل میری پاکٹ میں تھی وہ تو نے نکال کر سائڈ پر رکھ دی ہے، جو میرے دل کے اندر ہے اسے نکال تو تیرا منتر میرے اوپر کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے خدا نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے جو آپ کے پاس کتابی صورت میں پاک کلام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر وقت ساتھ رہے۔ اس لیے خدا نے
پہلے نشانی سے پہلے، نشان دینے سے پہلے، کہ اس سے پہلے کہ خدا یہ کہے کہ نشانی کے طور پر اپنے ہاتھوں کے اوپر باندھنا، نشانی کے طور پر اپنے ماتھے کے اوپر باندھنا، خدا نے پہلے یہ کہا کہ یہ تیرے دل کے اور تیری جان میں محفوظ رہیں۔ اس لیے پاک کلام پر فوکس کرنا شروع کیجئے، اور ماتھے پر باندھنے سے یہ بھی مراد بھی ہے کہ آپ کا فوکس اس کے اوپر رہے۔ ماتھے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ماتھا اصل میں جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے جس چیز کے اوپر آپ کا فوکس ہوتا، آپ نگاہیں ٹکائے رکھتے ہیں، کتنا دھیان رہتا ہے خدا کے پاک کلام کا۔ وہ آیت بھی ہم نے سامنے رکھی ہوئی ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور منہ سے نہ ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت تیرے ساتھ رہے۔ تب کیا ہے؟ تاکہ جو کچھ تو اس میں لکھا ہے ان پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، احتیاط کر کے۔ جب یہ بائبل پاس ہے نہیں اور آپ باہر جا کر جو کچھ مرضی کراتے ہیں، جی بائبل میرے کو ہے نہیں سی میں کی کردا، بائبل کول ہوندی تے تاں میں گناہ نہ کردا۔ جی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اکمال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آج ذرا سوچیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کی ترجیحات کے بارے میں۔ اگر تو آپ خدا کے پاک کلام کا اسی طور سے استعمال کر رہے ہیں، خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ کے فوکس میں یہی پاک کلام ہے، کیونکہ اسی کے حوالے سے خدا کا بندہ لکھتا ہے، عبرانیوں کا مصنف، کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں، فوکس میں رکھیں اس کو۔ وہ تو مجسم کلام ہے، یہ کتابی کلام ہے، خداوند یسوع مسیح مجسم کلام ہے، اسے ہم نے اپنے فوکس میں رکھنا ہے، اپنے ماتھے کے اوپر۔ ایسے ہی لگے کہ آپ اپنی زندگی میں جب آگے بڑھے تو ایسے ہی لگے کہ آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے کام یہ ثابت کریں کہ آپ واقعی اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، یہی خدا کی پاک مرضی ہے، اور یہ آیت آپ کے سامنے اسی سبق کو رکھ رہی۔ آج اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنا فوکس ہمیشہ خدا کے پاک کلام پر بنائے رکھیں، تاکہ آپ بھی محفوظ رکھیں۔ اور آگے چونکہ یہ ساری باتیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں، گھر کے اوپر ہے لکھا ہوا گھر محفوظ ہے، گھر کے اندر لکھا ہوا ہے گھر محفوظ ہے، اور جب یہ تیرے اندر ہے تو خود بھی محفوظ ہے۔ خدا نے یہ کہا کہ تیرا گھر بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہو، پھر تیرے اندر بھی محفوظ رہے، اور پھر چھٹے باب میں تو یہ لکھا کہ یہ تیری باتیں تیرے دل کی تختی کے اوپر نقش رہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تو ان کو، یہاں پر لفظ لڑکے، اس حوالے میں لڑکے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو پیچھے والا حوالہ ہے چھٹے باب میں، وہاں پر تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، تو بھی محفوظ۔ تعویذ کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ تعویذ کیا کرتا ہے جی؟ ساتھ رہتا ہے، اور جب پاک کلام ساتھ ہوگا آپ کا گھر بھی محفوظ، آپ بھی محفوظ، آپ کے گھر والے بھی محفوظ۔ اور محفوظ کرنے والا کون ہے؟ خدا کا پاک کلام۔ اور خدا کے پاک کلام کے پیچھے قدرت کس کی کار فرما ہے؟ اسی قادر مطلق خدا کی، کیونکہ یہ اسی کا فرمان ہے جو یہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔